بھائی کہنے کہ آپ نے کہا تھا کرپٹ حکمران کے بارے میں بتاؤ. میں نے کہا وہ بعد میں بات ہے, بعد میں بات کریں گے, کرنی بھی چاہیے. قاعدہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا, کسی سے مخفی نہیں ہے, مخالفین بھی جانتے ہیں, لیکن ہر درمی کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. کما تکون یولی علیکم, جیسے تم ہو تمہارے حکمران ویسے ہی ہوں گے. یہ ممکن نہیں کہ ہم لوگ بہت نیک پاک دامن اچھے لوگ ہوں, ہمارے حکمران جو کرپٹ ہوں. نہیں, یہ ممکن نہیں کہ ہم لوگ بہت برے حکمران سب سے اچھے ہوں, یہ بھی ممکن نہیں ہے. جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. قاعدہ یہ ہے, جب معاشرہ برا ہوگا حکمران سب سے برا ہوگا, معاشرہ اچھا ہوگا حکمران سب سے اچھا ہوگا. دور اول کو دیکھ لیں آپ, سب سے بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم, سب بہترین میرا زمانہ, پھر بعد میں, پھر بعد میں. 3 پہلی صدیوں میں حکمران کون تھا؟ خلفاء راشدین میں ابوبکر صدیق کے ہوتے عمر خلیفہ کیوں نہیں بنا؟ جب لوگ اچھے تھے حکمران سب سے اچھا ہوگا. ایسا ہے نا, جب لوگ برے ہوں گے حکمران انہی میں سے ہے نا. دیکھیں ممکن نہیں ہے کہ معاشرہ کرپٹ ہو. آپ یہ دیکھ لیں, آپ دکاندار سے دیکھ لیں, دودھ والے کو دیکھ لیں, دودھ بیچتا ہے کتنی پانی ملاتا ہے, کتنی کرپٹ, بلکہ صابن سے دودھ بن رہا ہے, تھوڑے پانی کو. ہم لوگ پیتے تھے پہلے, دودھ میں کرپشن ہوتی ہے پانی ملا کے, یہی ہوتا تھا نا. اب دودھ بنتا ہے صابن سے, دودھ ہوتا نہیں اس میں, اس صابن کو دودھ بنا کے بچوں کو پلا رہے ہیں, بیچ رہے لوگ. اتنی بڑی کرپشن مسلمانوں میں. وہ بھی یار مسلمان بچے پی رہے ہیں دودھ, بیمار ہو رہے ہیں, زہر ہے, دودھ بنا کے پلا رہے ہیں. پتہ ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں پتہ. عجیب سی بات ہے بھیا, اللہ کا شکر پتہ نہیں ہے. اکثر کو پتہ نہیں ہے. ایسے کئی لوگ پکڑیں گے, پاکستان میں کئی خبریں آئی ہیں, اور صابن سے دکھائے پکڑ کے بتا رہے کیسے بنا رہے, کتنا صابن, کتنا تیل, کتنا کیا اس میں ڈال کے مکسچر بنا کے دودھ کی شکل پہ بیچ رہے ہیں. اب ٹیسٹ پتہ نہیں جا سکتا کہ دودھ ہے, وہ پتہ نہیں کہ مجھے اب پتہ ہی انگریڈینٹ آپ کو پتہ ہوگا, مجھے نہیں پتہ. یہ ان کا راز ہے. جیسا نا کہ کسی خاص خلطہ ہوتا ہے, KFC وغیرہ کو خاص کرتے ہیں نا, کسی کو بتاتے نہیں ہیں, وہ جو پکڑ گئے تو تب بتائے وہ اس میں کیا مکس کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. الغرض جب معاشرہ کرپٹ ہو, آپ کوئی ادارہ دیکھ لیں کرپشن کتنا ہے, اس معاشرے میں رہتے ہیں میرے بھائی, تو کیا حکمران جو ہے وہ آسمان سے نازل ہو گئے یا زمین سے کہیں نکلے؟ کہاں سے؟ اسی معاشرے سے بنے گا نا وہ. ہم چاہتے میں جھوٹ نہ بولوں, یہ چاہتے ہیں نا, لیکن کرتے کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. وقت کی پابندی دیکھ لیں آپ, وعدہ خلافی دیکھ لیں آپ, خیانت دیکھ لیں آپ, امانت دیکھ لیں آپ. یہ سارے چیزیں معاشرے میں پہلے دیکھیں کتنا ہے, پھر حکمران کو دیکھیں اس کے پاس کتنا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے, وقت طور پہ آ جاتا ہے, وہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا. اگر عوام توبہ نہ کرے, سیدھا راستے پہ نہ آ جائے, وہ رہ نہیں سکتا, کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ایسے لوگوں پر حکمرانی کرے. اس کا قصور نہیں ہے, ایماندار ہے, بڑی کوشش کی ہے تبدیلی کی, نہیں کر سکا, اسے ہٹا دے, کرپٹوں نے ہٹا دے, چلا گیا. اب زبردستی اس کو لے کے آنا ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے, نہیں کرتے ٹھیک وہ نہیں آ سکتا. دیکھ اللہ قانون بدلے گا نہیں اپنا, ہم نہیں بدلیں گے, قانون کیسے بدل سکتا ہے؟ کچھ بھی کر لیں. کرپشن کی انتہا دیکھ لیں, ہر ادارے میں پہنچ گئی ہے. اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, جن کو ہم پیٹتے ہیں, بار بار کہتے ہیں حکمران کرپٹ ہے, حکمران کرپٹ ہے. یہ حکمران جو ہے چھوٹا بچہ تھا نا, یا ایسے پیدا ہوا, اتنا بڑا پیدا ہو کہ حکمران ہی پیدا ہوا. یہ بچہ بھی تھا, اسکول میں جاتا تھا نا, مسجد میں بعض جمعہ تو پڑھتا تھا نا, اس کے گھر والے بھی تھے, ٹیچر بھی تھے, پڑوسی بھی تھے. اگر پتہ ہوتا کہ 40 سال بعد اس نے حکمران بننا ہے, وزیر اعظم یا ہمارا پریزیڈنٹ بننا ہے, کیسے تربیت کرتے اس کی؟ ٹیچر کیسے اسے سمجھاتا, کیسے اس کے خصوصی توجہ دیتا, کس طرح اس کا خیال کرتا, کیسے کرپشن سے ڈراتا, کیسے اللہ تعالیٰ سے مسجد امام میں خطبے میں بار بار تو اسے سمجھاتا ہے کہ نہیں کرپشن حرام ہوتی ہے, یہ گناہ ہوتا ہے, یہ سزا ہوتی ہے, ڈراتا کہ نہیں. پڑوسی جب اسے غلطی کرتے ہوئے دیکھتا, گالی دیتے ہوئے سنتا, یا کوئی غلطی کرتے ہوئے پکڑتا, سمجھاتا کہ نہ سمجھاتا. والدین کیسے تربیت کرتے؟ تو ایک شخص کے بگڑنے میں ایک سے زیادہ لوگوں کا ہاتھ ہے. والدین سب سے پہلے, قریبی رشتے دار اس کے بعد, اسکول کے جو ٹیچر ہے وہ, جو مسجد کا امام ہے وہ, جو اس کے پڑوسی ہیں وہ,
اور دور کے رشتہ دار، دوست، صحبات، معاشر میں جو بھی اثر رسوخ والے لوگ سب اس میں شامل ہیں جو اس کو جانتے ہیں۔ جب آپ نے انہیں نہیں توجہ دی، نہیں سمجھایا، اور وہ کرپشن میں ابتدا اس نے کی ہے، پہلے اسکول میں جھوٹ بولا، وہ بھی باپ کو سنتے ہوئے، گھر میں دستک دروازے پہ ہوئی، بیٹا کہو گھر میں نہیں ہے، بچے نے جا کے بتایا گھر میں نہیں ہے، لیکن اپنے باپ سے اس کا آئیڈیل تھا، جھوٹ سیکھ لیا۔ اسکول میں گیا، جھوٹ کے بارے میں بڑی حدیثیں سنائی، بڑی باتیں کی ہے، خود ٹیچر جھوٹ بول رہا ہے، پرنسپل جھوٹ بول رہا ہے، باہر روڈ پہ گیا دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ آہستہ سے خون میں رچتا گیا، تربیت جھوٹ پہ ہوئی، اب وہ جھوٹا ہے۔ اس کے جھوٹے ہونے میں کتنی لوگ شامل ہیں؟ گھر سے ابتدا ہوئی، اور جا کے جب وہ بیٹھا اپنے کرسی پہ، سب سے پہلے جھوٹ اس نے بولا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ معذور ہے شرعاً، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بگڑنے میں، اس کی کرپشن میں، وہی ان لوگوں کو کہا تھا جو آج روتے ہیں کہ حکمران ہمارا کرپٹ ہے، یہ بھی شامل تھے نا۔ اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ایک کام ہم کر سکتے ہیں، اگر اس حکمران کو ہٹانا ہے، ابتدا اوپر سے نہیں ہوتی، ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو بدلیں، اللہ سے توبہ کریں، اور پھر جا کے معاشرے میں حکمران کے خلاف کارروائی کی بات نہ کریں۔ بغاوت کا کوئی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، یہ خوارج کا منہج ہے، بغاوت کا منہج ہے۔ جو اہل سنت جماعت کا منہج کیا ہے؟ اس کے لیے دعا کریں ہدایت کی، حکمران کے لیے ہدایت کی دعا۔ عقیدے کے اصول میں سے، اہل سنت کے جو عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول یہ ہے، حکمران کی فرما برداری چاہے اچھا ہو یا برا ہو، یہ فرض ہے، اس کے لیے دعا کرنا بھی فرض ہے۔ اب دعا کریں اور خود توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے۔ جو کرپشن آپ کر رہے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں، جو یا کوئی کلرک ہے یا کوئی کسی عہدے پر فائز ہے، وہ رشوت لے، چاہے پولیس کا کوئی ادارہ وہ رشوت لے رہا ہے، وہ رشوت لینا چھوڑ دیں، حرام کھانا چھوڑ دیں، کرپشن چھوڑ دیں، ملاوٹ چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ فریب چھوڑ دیں، اللہ سے توبہ کریں، اور معاشرے میں سب اس آگاہی کو پھیلائیں۔ میں دیکھتا ہوں کیسے تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون، اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے ان حکمرانوں سے، اور کئی حدیث میں آیا ہے، واللہ کئی حدیث میں آیا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں آیا کہ 5 ایسی چیزیں جب تمہیں آئیں گی تو بہت ہی زیادہ شر ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہارے وقت میں صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب فحش عام ہو جائے گی تو بیماریاں جو موذم ہیں وہ عام ہو جائیں گی۔ اس حدیث کے سیاق و سباق میں دیکھیں، جب یہ لوگ جو ہیں کرپشن کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دے گا، قحط ہو جائے گا۔ جب یہ عہد چکنی کریں گے، یہ جو رعایا ہیں، اور دین خلاف ورزی کریں گے، یعنی کرپشن کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دے گا ایسے حکمران جو ان پر ظلم کرتے ہوں گے۔ تو ہمارے اعمال ہیں میرے بھائی، کافر کا غلبہ آج کیوں ہے؟ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ مسلمان کی عزت اور شان اس کے دین میں ہے۔ ہم لوگ جو ہے دوڑ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، دین کو پس پش ڈال دیا ہے۔ عمل کرے، دل کرتا تو کرتے، نہیں کرتا تو نہیں کرتے۔ تو ایسے مسلمان کی کوئی عزت نہیں ہے سوائے ذلالت کے، اور سوائے ان مصیبتوں کو جس وقت مسلمان کے سر پر موجود ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے، کیا کرنا ہے؟ ہمیں جس چیز کا حکم ہے اس حکم کی ہم نے تعمیل کرنی، جس سے منع کیا گیا اس کی ہم نے اسے رک جانا ہے۔ یہ تقوی کا راستہ ہے۔ اگر ہم متقی پرہیزگار بنیں گے تو آپ دیکھ لیں، تقوی قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے۔ جمعہ کے خطبے کی ابتدائی سے تقوی سے ہوتی ہے، خاتمے سے تقوی پہ ہوتا ہے۔ ہر جمعہ خطبہ سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں دیکھیں، قرآن کی کئی آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے، تقوی کو کیسے عمل کرنا ہے، جو عمل کرتا ہے کس اس کے لیے اللہ نے کیا مترتب کیا ہے، کتنا اجر و ثواب ہے، کیسے اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ فلاح کو اللہ تعالیٰ جوڑ دے تقوی کے ساتھ۔ جنت ہے، دنیا میں خیر ہے، عافیت ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، سب فلاح ہے، کامیابی ہے تقوی کے ساتھ۔ متقی کے لیے عزت ہے، کامیابی ہے۔ اور جو کرپٹ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے یا کرپشن کا شکار ہیں، جو تقوی کے راستے کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر وہی ذلیل ہوتے ہیں، اور وہی ان کا ہی رونا دھونا ختم نہیں ہوتا کہ کرپٹ حکمرانے، اور ان کا خاتمہ بہت لازمی ہے۔ اپنے آپ سے ابتدا کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، تقوی کا راستہ اختیار کریں، چھوڑ دیں حکمران کو، رب حساب لینے والا۔ کئی حدیث میں آیا ہے، جب بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایسے حکمران آئیں گے تمہارے اوپر جو تمہارا حق چھینیں گے، تمہیں حق نہیں دیں گے۔ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں صحابہ۔ تو صاحب عرض کر یا رسول اللہ، جب ایسا تو ہم کیا کریں؟ ظالم حکمران ہمارا حق نہیں دیں، ہم کیا کریں؟ آپ اللہ اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور ان کا حق ان کو دے دینا۔ یہ فرمایا کہ جا کے خروج کرنا، قتال کرنا، بغاوت کرنا،
کہیں پہ ہے نہیں. اپنا حق کہاں سے کس سے مانگو؟ وہ نہیں دیتا نا, تو دینا نہیں چاہتا. چھینے نہیں چھین سکتے. کیوں؟ یہ طاقت عزت اللہ نے اسے دی, چاہے اس کے قابل ہے کہ نہیں, لائق ہے کہ نہ لائق ہے, یہ اللہ نے اسے دیا نا. اللہ کے حکم بغیر بن سکتا تھا, چاہے کرپشن جھوٹ کے ذریعے کسی ذریعے سے بھی آیا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو یہی ہوتے جو گرے پڑے ہوتے ہیں نا, یہی انہوں نے آزمایا. اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو, ان سے مت مانگو, دیں گے نہیں آپ کو. کارروائی کوئی نہیں کرنا, خروج نہیں کرنا, اور ان کا حق فرمانبردار کو ان کو دو. عجب سی بات ہے, وہ چھینتے بھی ہیں, ہم دے. ہاں وہ اب تمہارا حق دنیا چھینتے ہیں نا, آپ ان کا حق دو, اپنے دین کو بچا لو, دین ہاتھ سے نہ جائے. عزت اس دین میں نے پہلے بتایا ہے. صبر کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا حتی تلقون علی الحوض, صبر کرتے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ملاقات ہو. صبر ظالم حکمران ہے, کرپٹ ہے, کب تک صبر کرے؟ لوگ کہتے ہیں نا یار ہاتھ دو, کب تک صبر کریں ہم؟ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ اصبروا حتی تلقون علی الحوض, صبر کو جب تک کہ مر نہیں جاتے. مرے گا تو حوض کوثر پر ملاقات ہوگی نا, لیکن سنت کا راستہ ہوگا نا, بدعتی کو روک دیا جائے گا نا. اصبروا حتی تلقون علی الحوض. جو اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور بیعت نہیں کرتا تو اس کی موت جہلیت کی موت ہوگی. کئی ایسی احادیث ہیں بخاری مسلم میں, متفق علیہ احادیث میں. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ حکمران ہے, اللہ نے مسلط کیا ہے, ہمارے اعمالوں کی وجہ سے خاموشی اختیار کرے, صبر کرے, توبہ کرے, تقوی کا راستہ اختیار کرے. مصیبت ہے تو اللہ تعالیٰ ٹال دے گا. اگر اسے تبدیل ہونا, توبہ کرنی ہے, اللہ ہدایت دینا, تو ہمارے لیے پھر فائدہ ہے. اسے ہدایت کی دعا بھی ساتھ کرنا ہے. یہ رسول جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.